اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد وعلى ارباب اعزاء ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم اپنے آخری ہدایت نامے میں ایمان لانے والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں پیغمبر اکرم کی وہ جنگیں یا وہ غزوات یا وہ سرایا جو آپ کی زندگی میں صدر اسلام میں پیش آئے، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کوشش یہ رہی کہ جنگ سے زیادہ اس کے نتائج اور اس کے پیش خیمے پر توجہ کی جائے اور وہ مفاہیم یا وہ درس جو اس جنگ کے یا اس سے مربوط واقعات سے ہم کو مل سکتے ہیں تاریخ سے، وہ حاصل کیے جائیں، اور آخر رسول کو کیوں یہ اقدام کرنے پڑے اس کے سلسلے میں تھوڑا سے ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں آ جائیں۔ پیغمبر اکرم نے جتنی جنگیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں اکثر وہ جنگیں ہیں جن میں تلوار اٹھی نہیں۔ بہت بڑی جنگیں بدر ہے یا احد ہے یا خیبر ہے یا خندق ہے، یہ جنگیں ہیں جس میں تلوار چلی ہے، لیکن یہ پچھلے 5 جلسوں میں جو باتیں آپ سے کی گئی، ان میں اکثر جنگیں وہ ہیں جس میں یا تلوار چلی نہیں، اور اگر چلی تو بہت کم تعداد میں لوگ اس کے اندر قتل ہوئے۔ اور ہم نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی جتنی بھی جنگیں ہیں اس میں مرنے والوں کی تعداد 1500 سے زیادہ نہیں ہوئی ہے کل ملا کر، اور یہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ پیغمبر کی جنگوں میں اصل کوشش لوگوں کو زندہ رکھنے کی تھی، نہ کہ انہیں قتل کرنے کی۔ زیادہ تر کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو سامنے والا حریف ہے یا وہ قانع ہو جائے، یا ان میں وہ افراد جو ہٹ دھرم ہیں، جو کسی طرح سے حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور تلوار کھینچ کر میدان میں آ گئے، صرف انہیں ختم کیا جائے تاکہ باقی قوم سکون سے اور اطمینان سے اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ لہٰذا 86 جنگیں ضرور ہیں فہرست میں، لیکن مرنے والوں کی تعداد جو ان جنگوں میں قتل ہوئے وہ 1500 بہت اکثر جو
ابن کثیر کی روایت ہے وہ 1600 کی ہے۔ بہرحال تو اصل پیغمبر کا ہدف لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف ان عناصر کو سماج سے ختم کرنا تھا جو دوسروں کے لیے سبب زحمت تھے یا اسلام کی پیش رفت کے لیے یا مسلمان ہونے والے افراد کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے تھے۔ جو جنگیں ذکر ہوئیں ان میں بدر کے سلسلے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ باتیں ہو چکی۔ احد میں مسلمان چونکہ ظاہری طور پر احد میں مسلمان شکست کھا گئے تھے، اور پھر ابو سفیان پہلے ارادہ کر رہا تھا کہ میں حملہ کروں، لیکن امیر المومنین کے پیچھا کرنے کے نتیجے میں جو کل عرض کیا گیا آپ کے سامنے، ابو سفیان منصرف ہو گیا اور مکے چلا گیا۔ لیکن اس نے بیچ میں یہ پیغام دینا شروع کیا کہ اگلے سال ہم بدر میں ایک بار پھر سے ملاقات کریں گے اور تم سے جنگ کریں گے، لہٰذا اس جنگ کو یا اس غزوے کو بدر موعد کہتے ہیں، یعنی وہ جنگ بدر جو وعدہ کی گئی۔ وعدہ کس کی طرف سے تھا؟ ابو سفیان کی طرف سے، لشکر کفار کی طرف سے، کہ ہم اگلے سال بدر کے میدان میں دوبارہ ملیں، کیونکہ یہ جنگ جو احد میں وہ جیتے تھے ظاہری طور پر، ابھی بھی بدر کا بدلہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم بدر بہت بری طرح سے ہارے تھے، لہٰذا ہم بدر کے میدان میں ایک بار مسلمانوں کو ہرائیں۔ لہٰذا ابو سفیان نے یہ بار بار پیغام پہنچایا کہ بدر کے میدان میں اگلے سال ملاقات کریں گے۔ لیکن اس بیچ میں مسلمانوں نے یعنی پیغمبر اکرم نے بہت سے سرایا اور بہت سے غزوات اس ایک سال کے دورے میں احد کے بعد سے انجام دیے، جس کے نتیجے میں مسلمان جو کھوئی ہوئی طاقت تھی یا کھویا ہوا جذبہ تھا وہ دوبارہ ان کے اندر زندہ ہوا، اور مختلف چھوٹی چھوٹی جنگیں جیتنے کے نتیجے میں ان کے حوصلے دوبارہ سرحال ہو گئے۔ اور یہ خبر بہرحال ابو سفیان تک پہنچ رہی تھی، دھمکی تو دے دی تھی، لیکن اب خبر پہنچ رہی تھی کہ دوبارہ اسلامی لشکر طاقتور ہو گیا ہے، دوبارہ ان کے اندر ہیبت آ گئی ہے، دوبارہ ان کے اندر کنٹرول آ گیا ہے۔ اب وہ اس فراق میں تھا کہ اب بدر میں نے کہہ تو دیا آنے کو، کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بدر نہ آئیں، لہٰذا اس نے پہلا پروپیگنڈا تو یہ کیا کہ لوگوں سے پیغام پہنچوایا مسلمانوں کے درمیان اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے، یا وہ لوگ جو ظاہری طور پر اسلام لے آئے تھے لیکن تھے کفار کے یا یہود کے ایجنٹ، جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے میں، افواہیں پھیلانے میں، ان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا ان کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ بہت عظیم لشکر آنے والا ہے، بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، اور کوئی مسلمان لشکر اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمان اپنا لشکر لے کر نہ جائیں۔ اس کا اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب مسلمان نہیں آئیں گے تو ہم وہیں سے لوٹ کر یہ کہہ دیں گے کہ تم لوگ آئے نہیں۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت موعید پر جو وعدہ تھا، جو اس کی طرف سے وعدہ تھا، پیغمبر نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں ملیں گے، تو پیغمبر 450 سپاہیوں کے ساتھ مدینے سے خارج ہوئے اور بدر کے نزدیک جا کر آپ نے فوجی جس کو کہتے ہیں کیمپ لگا دیا، اور تقریباً 3 دن اور بعض روایت میں کہ 15 دن پیغمبر ابو سفیان اور اس کے لشکر کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ پیغمبر بدر کے میدان میں اپنی فوج کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو خبر تھی کہ اب یہ فوج وہ احد والی فوج نہیں ہے، بلکہ یہ فوج بالکل منظم فوج ہے، اور پرچم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ابو سفیان نے نہ آنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ لیکن چونکہ پیغمبر فوج کے ساتھ نکلے تھے، لہٰذا اسے غزوہ بدر موعد کہا گیا، اس میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ لہٰذا اس طرح کے غزوات آپ کو بہت ملیں گے کہ پیغمبر نکلے، میدان تک گئے، انتظار کیا، دشمن نہیں آیا، یا پہنچے اور دشمن نے آپ کی تعداد کو دیکھ کر یا اللہ نے ہیبت ایسی ڈالی کہ جنگ کرنے سے پہلے ہی سرنڈر کر دیا۔ تو یہ جنگ کا نام ضرور ہے،
لیکن جنگ واقع نہیں ہوئی ہے، اور بدر موعید بھی بغیر جنگ کے تمام ہو گئی، کیونکہ ادھر سے لشکر ہی نہیں آیا، اور پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے۔ البتہ بیچ میں پیغمبر کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو جو قبائل اسلام لا چکے تھے ان سے بھی ملاقات کرتے تھے تاکہ تجدید پیمان ہو، اور جو نہیں مسلمان ہوئے تھے ان سے بھی ملاقات کر کے ان کو دعوت اسلام دیتے تھے، تاکہ مراحل در مراحل اسلامی مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھے اور علاقے میں کم سے کم ایک امن و امان رہے، اور اگر وہ اسلام نہیں بھی لائیں تو کم سے کم ایک ٹریٹی سائن ہو جائے، ایک معاہدہ ہو جائے کہ مسلمان اگر ادھر سے گزریں گے یا قافلے ادھر سے گزریں گے تو اس پہ وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے اور ہم ان کے کاروان پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اس نتیجے میں ایک بہترین اسٹریٹجی اپناتے ہوئے پیغمبر گئے، جنگ نہیں ہوئی لیکن بہت سے قبائل سے مل کر ایک بہترین اسٹریٹجی بناتے ہوئے، ٹریٹی سائن کرتے ہوئے پیغمبر لوٹ آئے۔ تو بدر موعید تو ایسے ہی تمام ہو گئی، لیکن جیسے ہی پیغمبر لوٹے آپ کو خبر ملی کہ قبیلے بنی سلیم اور قبیلے غطفان یا عطفان، البتہ غین ہے، غطفان، یہ فوج اکٹھا کر رہا ہے پیغمبر سے لڑنے کے لیے اور مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ تھی کہ پہلے معلوم کرتے تھے، اور اگر فوجی حرکت نظر آتی تھی تو اس سے پہلے کہ دشمن پوری طرح سے مسلط ہو اور آ کر حملہ کرے آپ خود دشمن کے سر پہ پہنچ جاتے تھے۔ پیغمبر کو خبر ملی کہ بنو سلیم اور غطفان کے قبیلہ اسلحہ خرید رہا ہے، اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، مدینے پہ حملے کی تیاری ہے۔ پیغمبر نے تحقیق کروائی، خبر دینے والے نے خبر کی تصدیق کی کہ ایسا ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں علم دیا، امیر المومنین کے ہاتھ میں علم دیا، اور 450 بعض روایت میں 1000 کے لشکر کے ساتھ بنی سلیم کے مقابلے کے لیے چلے۔ اس غزوے کا نام ہے قرارۃ القدر، یہ ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان، قرارۃ القدر۔ پیغمبر یہاں تک گئے، بنو سلیم نے جب پیغمبر کو آتے دیکھا تو انہوں نے اپنے لشکر کو متفرق کر دیا، اور ظاہری طور پر جنگ واقع نہیں ہوئی، لیکن ان کے کچھ سپاہی میدان میں آ گئے جن کو امیر المومنین نے سب کو گرفتار کیا، قتل کسی کو نہیں کیا، سب کو گرفتار کیا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام لے آئے۔ اور اسلام لانے کا یہ مقصد ہی تھا امیر المومنین و پیغمبر کا کہ ہمیں جان سے نہیں مارنا ہے، ہمیں اسلام کی ترویج کرنی ہے، کیونکہ اگر ایک کو ہم قتل کر دیں گے تو بہت امکان ہے کہ دوسرے آئیں، تیسرے آئیں، لہٰذا ہم اصل کو قتل کریں گے، باقی جو دائرہ اسلام میں آ جائے اس کے لیے امن و امان ہے۔ لہٰذا جنگ واقع نہیں، لیکن ایک واقعہ اس میں بہت عظیم پیش آیا، دکھنے میں اہل سنت مورخین نے اس کو بہت آسانی سے لکھ کے آگے بڑھ گئے، لیکن وہ عظمت پیغمبر اور ہیبت پیغمبر کے اوپر ایک بہت عظیم واقعہ ولو بہت چھوٹا سا لکھا گیا ہے۔ پیغمبر جب اس فوج کے ساتھ نکلے تو راستے میں سیلاب کی وجہ سے، یعنی پانی ایک دم سے آ جانے کی وجہ سے یا آندھی طوفان کے نتیجے میں پیغمبر اپنے لشکر سے الگ ہو گئے، لشکر ایک طرف ہو گیا، پیغمبر ایک طرف ہو گئے۔ پیغمبر کو اکیلا دیکھ کر بنی سلیم کا جو قبیلے غطفان کا جو سردار تھا وہ پیغمبر کے پاس چپکے سے آیا، پیغمبر محو خواب تھے، اور وہ تلوار لے کے پیغمبر کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر کی آنکھ کھلی، سامنے قبیلے غطفان کا ایک پہلوان کھڑا ہے جو ان کا سردار بھی ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، پیغمبر نہتے ہیں۔ اس نے کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ۔ اس ہیبت سے یہ جملہ ادا ہوا اور لفظ جلالہ پیغمبر کی زبان اقدس پہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں راشا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پیغمبر نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟
تو اس نے ہاتھ کو جوڑ کر کہا آپ کا کرم، اس نے کہا آپ کا کرم۔ یہ وہ کمال ہے جو رسول کی ذات میں تھا، جب نہتے تھے تب بھی خوف دشمن کے پاس تھا، اور جب ہتھیار بند تھے تب بھی دشمن کو یہ یقین تھا کہ یہ بہرحال کریم ابن کریم ہے، اس سے رحمت ہی ملے گی، اس سے اگر میں رحمت مانگوں تو یہ مجھے حیات عطا کرے گا، موت کا سوداگر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ نتیجے میں قبیلہ غطفان کا یہ سردار تھا، کریم ابن کریم سے جب اس نے پناہ مانگی تو پیغمبر نے معاف فرمایا، نتیجے میں یہ مسلمان ہوا۔ اور عرب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر سردار مسلمان تو پورا قبیلہ اپنے آپ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو اس جنگ کو ظاہری طور پر کوئی اس میں قتل نہیں ہوا، لیکن بنی سلیم کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ غطفان قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، نتیجے میں پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور 15 دن کی مہم کے بعد پیغمبر مدینے واپس تشریف لے آئے۔ یہ سن 2، 3، 4 ہجری کے واقعات ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم غزوہ یا سریہ، کیونکہ اصل وہ غزوہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پیغمبر خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن عظمت کے لحاظ سے بعض مورخین نے اس کو غزوہ لکھا ہے، وَإِلَّا جو ڈیفینیشن ہے اس کے لحاظ سے وہ سریہ ہے، یعنی پیغمبر نے لشکر بھیجا ہے۔ وہ لشکر ہے جو جنگ مؤتہ کے لیے گیا، اور یہ بہت اہم جنگ ہے۔ اس میں 3 شخصیت پیغمبر نے پہلے دن ہی معرفی کر دی کہ یہ 3 تمہارے علمدار یا سپہ سالار ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلے جس شخصیت کا نام لیا گیا وہ جناب جعفر ابن ابو طالب، معروف بجعفر طیار ہے۔ آپ کی شخصیت ایک بہت اہم شخصیت ہے، ولو یہ کہ ان کے اوپر بہت کم توجہ ہو پاتی ہے اور بہت کم ذکر ہو پاتا ہے۔ جناب جعفر تقریباً پیغمبر کے ہم عمر ہیں، اور امیر المومنین سے 30 سال بڑے ہیں، کیونکہ جناب ابو طالب کی اولادوں میں بیٹوں میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا۔ طالب پیغمبر سے بڑے تھے، جعفر پیغمبر کی ہم عمر تھے، اس کے بعد عقیل تھے، پھر علی تھے۔ ان بھائیوں میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا۔ پیغمبر کے تقریباً ہم عمر تھے جناب جعفر، اور اسلام میں جو سابقہ جن لوگوں کا ہے، پہلے 10 لوگ جو اسلام لائے ان میں جناب جعفر شامل ہیں۔ اور جناب جعفر اس شخصیت کا نام ہے جس پر پیغمبر نے اتنا اطمینان اور بھروسہ تھا، اور آپ کی اتنی عظیم فداکاری ہے کہ جب مکے کے حالات تنگ ہونے لگے، کیونکہ مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اکثر یا غلام تھے یا کم عمر کے لوگ تھے، 14 سال 15 سال 16 سال، جن کے اوپر بڑے مسلط تھے، تو یا غلاموں پر اذیت کر رہے تھے یا ان جوانوں کو اذیت کر رہے تھے۔ تو ایک طریقہ یہ نظر آیا کہ ہم ہجرت کر جائیں۔ کہاں ہجرت کر جائیں؟ تو پیغمبر کی رائے اور مشورے سے طے ہوا کہ ہم لوگ کہاں چلے جائیں؟ حبشہ چلے جائیں، جس کو آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں۔ کیوں حبشہ کا انتخاب ہوا؟ کیونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا وہ مسیحی تھا، تو بہرحال وہ خدا کو ماننے والا تھا، رسالتوں کو جاننے والا تھا، بت پرست نہیں تھا، رسول کو تو نہیں مانتا تھا لیکن خدا کو مانتا تھا۔ لہذا طے ہوا کہ یہاں سے مسلمان حبشہ چلے جائیں۔ لیکن یہ مسلمان کس کے کمان میں جائیں؟ کون ان کا سپہ سالار ہو؟ کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو پیغمبر نے اپنے بھائی جناب جعفر کو اس کام کے لیے چنا۔ لہذا پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی ہے، اس ہجرت میں ان مہاجرین کے سردار جناب جعفر ہیں۔ یہ 90 یا 80 لوگوں کا کاروان ہے جو حبشہ گیا بعثت کے 4 یا 5ویں سال، اور وہاں ایسا نہیں کہ جا کے آسانی ہو گئی، وہاں فوراً جیسے ہی ان لوگوں مکے والوں کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ حبشہ گئے ہیں، فوراً عمرو عاص اور خالد ابن ولید یہ 2 لوگ فوراً حبشہ گئے، تحفے تحائف لے کر، اور بادشاہ کو بہت زیادہ انعام و اکرام دیا نجاشی کو کہ وہ مرغوب ہو کے ان کو ہمارے حوالے کر دے۔
اور وہاں جا کر بتایا کہ ہماری قوم کے کچھ جوان ہیں، بھٹک گئے ہیں، ہمارے حالات کو خراب کر کے آگے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے طلب کر لیا دربار میں، کون لوگ ہیں ہمارے ملک میں، کون آئے، کیونکہ بہرحال ان کا مکے سے معاملات تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے باغی نہیں ہیں، ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، خدا کو ایک ماننے والے ہیں، یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ہم تمہارے ملک میں آ گئے، تم تو خدا کو ایک مانتے ہو۔ تو فوراً عمرو عاص نے دوسرا حربہ کھیلا اور کہا کہ ان سے پوچھو کہ جناب مریم کے سلسلے میں ان کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ وہ دیکھیں کس طرح سے دشمن کام کرتا ہے۔ وہ جناب مریم کو ماننے والا ہے لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے۔ ابھی یہ دوسری چیز بیان کریں گے تو بہرحال قدورت آ جائے گی، خدا ایک ہے لیکن انبیاء کی عظمتوں میں آ کر اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہم اس اختلاف کو بھڑکائیں۔ نجاشی نے پوچھا، جناب جعفر نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، اور روایت کہتی ہے کہ جب جناب جعفر نے آیات الہیہ کی اور جناب مریم کی سلسلے میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی، تو نجاشی اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، گریہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جتنا بہتر تم نے بیان کیا ہے ہماری کتابوں میں بھی اتنا بہتر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اس نے اسی دربار میں اعلان کر دیا کہ اس دین کے ماننے والوں کے لیے حبشہ میں امن ہے، اور اگر کوئی مکے کا فرد آ کر انہیں اذیت کرتا ہے تو اس کا مقابلہ مجھ سے۔ نتیجے میں جناب جعفر وہیں رک گئے اور تقریباً سن 7 ہجری تک آپ حبشہ میں رہے۔ سن 7 ہجری پر آپ واپس لوٹے، البتہ خط و کتابت اب ہو رہی تھی۔ پھر بیچ میں نجاشی مسلمان ہو گیا، نجاشی کے مسلمان ہونے کے نتیجے میں حبشہ سے اور بہتر معاملات ہو گئے، لیکن جناب جعفر وہاں رکے رہے اور وہاں کے امور کو دیکھتے رہے، لیکن واپس مدینے آئے ہیں تقریباً 7 ہجری۔ کب آئے؟ جس دن خیبر فتح ہوا، جس دن امیر المومنین کے ہاتھ پر خیبر بلند ہوا، اسی دن بڑے بھائی بھی واپس آئے، اور پیغمبر کی خوشی دوبالا ہوئی کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، علی کے خیبر جیتنے کی خوشی مناؤں یا جعفر کے لوٹنے کی خوشی مناؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس علی اللہم صلی علی محمد اور تحفے کے طور پر جناب جعفر کے آنے کی خوشی میں، اور ایک تحفے کے طور پر آپ نے نماز تعلیم کی جناب جعفر کو، جس کو آج ہم اور آپ نماز جعفر تیار کہتے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب جعفر کی۔ تسبیح بیٹی کو تعلیم کی، بیٹی گئی تھی مدد مانگنے گھر کے امور کے لیے ظاہری طور پر، تحفہ ایسا دیا کہ دنیا کے لیے بھی آسانی ہو اور آخرت کے لیے بھی آسانی ہو۔ البتہ جناب زہرا کے لیے نہیں تھا، ان کے نام سے منسوب ہو کر امت کے لیے ایک تحفہ دے دیا۔ اگر زہرا نہ جاتی تو امت کو اتنی عظیم تسبیح کا تحفہ نہ ملتا پیغمبر سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی سے آپ عظمت جناب جعفر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیٹی کو تسبیح تعلیم کی، جو تسبیح اللہ کی ہے لیکن نام زہرا سے منسوب ہو گئی، اور اسی طرز پر اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ جعفر کو تعلیم کیا۔ عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، لیکن نام جعفر کا منسوب ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور خود پیغمبر نے فرمایا کہ یا جعفر اگر ہر دن نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار،
نہیں تو عمر میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھنا، اور جس نے اس نماز کو پڑھ لیا خداوند عالم اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز شب پڑھتے تھے تو اس کی 4 رکعت نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھتے تھے، کیونکہ مستحب نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ایک ہی نیت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں۔ تو نماز شب میں 8 رکعت ہے، تو پہلی 2 رکعت یا آخری 4 رکعت 2 رکعت کر کے وہ پہلے نماز جعفر طیار کی شکل سے پڑھتے تھے، باقی پھر دوسری طرح سے پڑھتے تھے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جو انسان مشہد امام رضا کی زیارت کے لیے جائے، خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے، وہاں نماز جعفر طیار ضرور پڑھے حرم میں۔ ایک عظیم نماز ہے، اہل سنت کیا ہے یہ نماز، وہ صلاۃ التسبیح کہتے ہیں اسے، کیونکہ اس کے اندر ذکر ہے مسلسل۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے، بہت آسان ہے، لیکن انسان پڑھے، خصوصاً روز جمعہ پڑھے، اگر پورے ہفتے نہیں پڑھ سکتا، ہر دن نہیں پڑھ سکتا، روز جمعہ پڑھے۔ وہ اللہ روایت میں ہے کہ جو انسان ہر دن نماز جعفر طیار پڑھے، اس دن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس نماز کی برکت سے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تحفہ ہے جو جعفر کو رسول اکرم نے دیا، اور اس کے اگلے سال یہ جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ کس سے ہے؟ جنگ موتا، یہ رومیوں سے، رومن امپائر کے وہ سرحدیں جو جارڈن تک پہنچی ہوئی تھی۔ موتا جنگ آپ جارڈن میں ہے۔ یہ پہلا لشکر ہے جو رومن امپائر سے لڑا ہے۔ پیغمبر نے ایک فوج مرتب کی، علم جناب جعفر کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ اگر جعفر کو کچھ ہو جائے تو زید بن حارثہ علمدار ہوں گے، اور اگر زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ علمدار ہوں گے، اور اگر عبداللہ کو بھی کچھ ہو جائے تو پھر لشکر جس کو چاہے علمدار یا سردار بنا لے۔ پیغمبر خود مدینے سے تقریباً 10 میل کے فاصلے تک رخصت کرنے آئے، اور جناب جعفر اس لشکر کو لے کر روم کی سرحدوں تک، یعنی رومن امپائر کی سرحدوں تک، جو اب جارڈن، اس زمانے کا جارڈن، پہنچے۔ وہاں رومی لشکر تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں تھا، اس لشکر کی تعداد 3000 ہے، لیکن اس کے باوجود رومی لشکر سے جناب جعفر نے جنگ کی، کیونکہ پیغمبر کا حکم تھا جنگ کرنا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں نے کوئی کامیابی ظاہری طور پر حاصل نہیں کی، جنگ نہیں جیت پائے وہ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رومن امپائر جو یہ ارادہ کر رہا تھا کہ اب ہم جزیرت العرب میں اپنے امپائر کو ایکسٹینڈ کریں، اپنی حکومت کو بڑھائیں، وہ اس ارادے سے منصرف ہو گئے۔ پیغمبر کا ارادہ بھی یہی تھا اس جنگ سے۔ ظاہر ہے 3000 کا لشکر 1 لاکھ کے لشکر کو نہیں ہرا سکتا، لیکن یہ 3000 اگر جا کر سد باب کر دیں گے تو یہ آگے آنے کی فکر میں نہیں رہیں گے، اور جو سرحدیں ہیں وہ ہماری محفوظ ہو جائیں گی۔ جناب جعفر کی رشادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اسلام ظاہری طور پر جیت حاصل نہیں کر پایا، لیکن وہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا کہ اب رومی لشکر اسلامی سرحد میں داخل نہیں ہوا، اور بعد کے لشکر اسلام کو پھر موقع فراہم ہوئے پیغمبر کی رحلت کے بعد، اور انہوں نے دھیرے دھیرے ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ تو جناب جعفر نے اس جنگ میں اتنی دلیری سے جنگ کی، 3000 کا لشکر، انسان تصور کرے 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تقابل ہی نہیں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ جب علم سنبھال رہے تھے تو پہلے آپ کا ایک بازو قلم ہوا، پھر آپ کا دوسرا بازو قلم ہوا، اور پھر آپ مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ پھر زید بن حارثہ نے علم اٹھایا۔ زید بن حارثہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے اسلام کی، موقع نہیں ہے ورنہ ان کی طرف اشارہ کرتے۔ زید بن حارثہ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے ہیں، پیغمبر نے ان کو گود لیا تھا، اور لوگ ان کو پیغمبر کا بیٹا ہی کہتے تھے۔
اتنی محبت سے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، لیکن پیغمبر نے اتنی محبت اور اتنی شفقت کی کہ لوگ انہیں پیغمبر کا بیٹا کہتے تھے۔ اور بہت سے مسائل ہیں، زید بن حارثہ، فقہی مسائل بہت سے ہیں۔ زید بن حارثہ شروع میں جو اسلام لوگ لائے ہیں، امیر المومنین و جناب خدیجہ کے بعد جو تیسرا انسان ہے وہ جناب زید بن حارثہ، یہ مسلمان ہوئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں تقریباً ہر جنگ میں۔ اور جنگ معطا میں جناب جعفر کی شہادت کے بعد آپ نے علم اٹھایا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب عبداللہ نے علم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر قبیلے قریش سے ایک شخص نے علم اٹھایا، لیکن اس نے سرداری کو قبول نہیں کیا، تو خالد ابن ولید کے ہاتھ میں لوگوں نے علم دیا۔ خالد ابن ولید سے پہلے صرف 500 لوگوں کے سردار بنائے گئے تھے، تو ظاہر اتنا بڑا لشکر کی کمان ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن بہرحال چونکہ باقی چیزوں میں نہ صحیح لیکن عقب نشینی میں، پیچھے ہٹنے میں بہت ماہر تھے۔ خالد بن ولید جنگ احد میں اس طرف سے لڑ رہے تھے، جنگ معطا میں مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ دونوں ہی جنگوں میں انہوں نے عقب نشینی یعنی پیچھے ہٹنے کی مہارت بہت اچھی حاصل کی تھی، لہٰذا ان کی پوری کامیابی یہ ہے جس کو اہل سنت لے کے اڑتے ہیں ہر طرف، کہ یہ بچا کر لے آئے، بچ کے نکلنے میں ماہر تھے۔ باقی فوجی بھی چونکہ اب اصل سردار تو تھا نہیں، وہ بھی بچ کے نکلنے میں ماہر تھے پہلے سے ہی، لہٰذا وہ نکل کے آگے، اور اس کو یہ فضیلت کا باب کہتے ہیں۔ جبکہ حق یہ تھا کہ جب 3 سردار اپنی جان دے چکے تھے تو ان کو بھی حق یہ تھا کہ اپنی جان دینی چاہیے تھی، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان کا رومیوں سے پہلے سے کچھ معاملہ رہا ہو، کیونکہ ان کا کچھ پتہ تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ لے کر واپس آ گئے۔ پیغمبر اکرم مسجد میں بیٹھے تھے اور مسجد سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جو جارڈن میں ہو رہا تھا، مدینے سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور ایک دفعہ آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین ہمیشہ کی طرح آپ کے بغل میں کھڑے تھے۔ پوچھا کہ پیغمبر اکرم کلمہ استرجاع کا کیا معنی ہے؟ فرمایا میں نے ابھی دیکھا میرے بھائی جعفر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ دوبارہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب میرے بھائی کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر فرمایا میرا بھائی میدان میں گر کر شہید ہو گیا، اب زید شہید ہو گئے، اب عبداللہ شہید ہو گئے، اب میرا لشکر واپس ہو رہا ہے۔ جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر آپ نے بیان کی تو امیر المومنین نے گریے، بہرحال بھائی ہیں، کبھی ساتھ ہی نہیں رہا، سال میں 1 سال ساتھ میں رہے، گریہ فرمایا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی گریہ نہ کریے، یہ جو عظمت جناب جعفر نے، یہ شجاعت جو جناب جعفر نے دکھائی ہے، اس کے عوض میں یہ بازو جو ان کے کٹے ہیں، اس کے عوض میں خدا ان کو جنت میں بالوں پر عطا کرے گا اور یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے۔ امیر المومنین خوشحال ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی یہ مقام چاہیے۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا یا علی یہ مقام تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن تمہیں اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جو اسی طرح جس طرح جعفر نے علم اسلام کو سربلند رکھا اور اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کیا، اسی طرح علم کی حفاظت میں اپنے بازوؤں کا نذرانہ پیش کرے گا، اور خداوند عالم جعفر ہی کی مانند انہیں بالوں پر عطا کرے گا، اور وہ اور جعفر ملائک کے ساتھ بہشت میں پرواز کریں گے۔ یہ دعا سن 8 ہجری میں یہ خبر پیغمبر نے علی کو دی تھی، اور یہ دعا مستجاب کب ہوئی؟ سن 26 ہجری میں علی کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا جس کو دیکھ کر علی نے کہا یہ وہی ہے جس کی خبر پیغمبر نے دی تھی۔ اور علی نے سب سے پہلا کیا عمل کیا؟ علی نے سب سے پہلے بازوؤں کے بوسے لیے۔ جب ماں نے گھبرا کر پوچھا کیا میرے بچے میں کمی ہے، تو فرمایا نہیں، یہ تو میری شکل ہے۔
لیکن یہ بازو کل میرے حسین کی نصرت میں قلم کر دیے جائیں گے، لہٰذا میں ان بازوؤں پر بوسے دے رہا ہوں۔ ایک ایسی اولاد علی کو ملی جو جعفر کی بھی یادگار ہے، جو علی کی بھی یادگار ہے، جس نے علمداری کا فریضہ ایسا نبھایا۔ یہ ابو الفضل عباس کی عظمت ہے۔ ابو الفضل عباس کو جب کربلا میں علم دیا گیا ہے، یہ علم اسلام کا علم ہے۔ یہ علم کبھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا، یہ علم علی کے ہاتھ میں تھا، یہ علم جناب جعفر کے ہاتھ میں تھا، یہ علم امام حسن کے ہاتھ میں تھا، یہ علم جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب علمدار گزرے ہیں، لیکن اس جوان نے اس طرح سے علمداری کی کہ آج اگر آپ کو کہا جائے علمدار تو آپ کے ذہن میں صرف یہ ذات آتی ہے۔ یہ عظمت ہے آپ کی کہ اتنے عظیم علمداروں میں علمدار اگر کوئی مشہور ہے تو آپ کی ذات ہے۔ کتنی ڈھارس علی کو ہوئی ہوگی جب عباس آ گئے ہوں گے کہ وہ مقام جو میں نے جس کی تمنا کی تھی خداوند عالم اس فرزند کو عطا کرے گا۔ لہٰذا بالکل الگ پرورش ہے۔ ابو الفضل عباس کو جنگ کے طریقے علی نے سکھائے، اور جب دیکھا کہ جوان تیار ہو گیا تو ایک دن فرمایا کہ جاؤ، وہ جو باغ ہے اس کی حفاظت آج آپ کو کرنی ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کو باغ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ شب کی تاریکی میں ایک نقاب پوش وہاں آیا، باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جناب ابو الفضل نے اس کو للکارا کہ یہ باغ میرے بابا کا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلوار کھینچی، ابو الفضل عباس نے بھی تلوار کھینچی۔ صبح تک دونوں میں تلوار کا مقابلہ چلتا رہا۔ نماز صبح کا جب وقت آیا تو وہ سوار واپس چلا گیا۔ آپ نے بھی نماز پڑھی اور واپس بیت الشرف آ گئے۔ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین پوچھا کوئی خاص بات؟ کہ بابا رات میں ایک شخص آیا تھا، باغ میں داخل ہونا چاہتا تھا، میں نے راستہ روکا تو اس نے تلوار کھینچی، میں نے بھی اس کا مقابلہ کیا۔ کہا اور کوئی خاص بات؟ کہا ایک بات ہے، میں اپنے ساری طاقت لگا کر اس سے مقابلہ کر رہا تھا، لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے واروں کو سنبھال کر مجھ پہ ڈال رہا ہے، اپنی قوت سے حملہ نہیں فرما رہا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، وہ کوئی اور نہیں، تمہارا بابا علی تھا، تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا، تم نے بہترین امتحان دیا، لیکن میں علی ہوں، تم عباس ہو، لہٰذا میں آسانی کے ساتھ حملہ کر رہا تھا۔ میں کہوں گا اے علی، آپ نے بہترین سپاہی تیار کیا تھا، جس نے آپ کا تلوار سے مقابلہ کیا تھا، وہ کربلا میں نہتا آیا تھا، صرف ایک نیزہ لے کر آیا تھا، لیکن 5000 کمادار اس کا راستہ روکنے پر قادر نہیں تھے۔ کتنی ہیبت ہے اس جری کی، کتنی ہیبت ہے۔ پوری نہر پر 5000 کمادار جہاں معمور ہیں، اور ان کی صرف ایک ہدف سے ان کو رکھا گیا ہے کہ اس نہر سے خیام حسینی میں پانی نہ جا پائے۔ کتنی ہیبت ہے اس شعر میں کہ جو صرف نیزہ لے کر آیا ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ عباس کا راستہ روک سکے۔ آپ دریا میں داخل ہوئے ہیں، بعض روایت میں گھوڑے سمیت داخل ہوئے ہیں۔ مشق آپ نے دیکھی ہے، مشق میں 40-50 لیٹر پانی آتا ہے، اور اگر مشق چمڑے کی بنی ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے وہ تر ہوگی تب اس کے اندر ظرفیت پیدا ہوگی پانی حاصل کرنے کی۔ کتنی دیر عباس دریا پہ رکے رہے، کتنی دیر وہ مشق آمادہ ہوئی، کتنی دیر میں اس میں وہ پانی بھرا، اتنی دیر وہ جری دریا میں کھڑا تھا، پانی کی روانگی تھی، لیکن کتنا اختیار تھا اپنے نفس کے اوپر کہ پانی کو دیکھ رہا تھا، پیاس کی غلبت تھا، لیکن پانی کو لب تک نہیں لائے۔
اور کتنی ہیبت تھی لشکر پہ کہ اتنی دیر وہ پانی بھرتے رہے. ظاہر ہے کہ اس وقت ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوگا, لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حملہ کر سکے. لیکن حملہ کب کیا؟ جب یہ جری لوٹنے لگا, کیونکہ اب ہدف پانی پہنچانا ہے اور لشکر کا ہدف پانی کو روکنا ہے. بعض روایات میں ہے کہ 3000 کمادار صرف تیر چلا رہے تھے اور ایک ہدف تھا ذات ابو الفضل العباس, جس میں اقدس پہ اتنے تیر لگے تھے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا جسم ساہی جیسا ہو گیا تھا, جس کے جسم پہ کانٹے نکلے ہوتے ہیں. اس طرح جسم میں تیر پیوست تھے کہ جسم اقدس دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ رک نہیں رہے تھے. اسی دشمن نے اسی اثنا میں حملہ کیا, ایک بازو قلم ہو گیا. انسان کے جسم میں ایک کھرونچ لگ جائے پورا جسم درد سے بھر جاتا ہے. انسان اپنے اہداف کو بھول جاتا ہے, اپنے فکر اس کو منتقل کر جاتی ہیں فکریں. لیکن کتنا مطمئن ہے یہ جری کہ بازو کٹنے کے بعد بھی کہہ رہا تھا تم نے میرے بازو کو قلم کر دیا, لیکن میں اپنے امام کی نصرت سے باز نہ آؤں گا, میں دین کے طرفدار رہوں گا, میں دین کی حفاظت کرتا رہوں گا. دوسرا بازو قلم ہو گیا. فرمایا اے نفس اپنے آپ پر صبر کر, تجھے حسین کی نصرت کرنی ہے. ہاں عباس آگے بڑھ رہے ہیں, مشق و دہن میں دبائے ہیں اور عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روکنے والے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رک نہ سکا. لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ جسم پہ حملہ کرنے سے عباس نہ رکیں گے, لہذا مشق کا نشانہ لیا جانے لگا. اسی اثنا میں ایک تیر مشق سکینہ میں لگا, پانی بہا, عباس کی امیدیں بھی بہنا شروع ہو گئی. گھوڑے کے رخ کو پلٹ لیا. تصور انسان کرے وہ مجاہد جس کے ہاتھ سالم نہ ہو, دشمنوں کے نرغے میں ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ چبوتا ہے. اسی اثنا میں ایک تیر آنکھ میں لگا. ارے میرے جری کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہم درک نہیں کر سکتے, لیکن اتنی تکلیف تھی, ہاتھ سالم نہیں, تیر کو باہر کیسے نکالے. ذہن میں خیال کیا سر کو جھکاتا ہوں, تیر کو پیر میں پھنسا کر باہر کروں گا. ارے سر کو جھکانا تھا, قیامت برپا ہو گئی. ایک گرز آہنی سر اقدس پہ لگا. عباس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا. ایک بار زمین کی طرف بڑھے. ارے جو گرتا ہے اپنے بازوؤں کو زمین پہ رکھتا ہے, منہ کے بھل میرا مولا زمین پر آیا. آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے. حسین نے کمر کو تھاما. قد کسرا ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. حسین دریا کے کنارے پہنچے. عباس کو دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. عباس نے محسوس کیا حسین ابن علی کو. فرمایا مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ کو دیکھ لوں. فرمایا حسین تمہارے بہت نزدیک ہے عباس, دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, دوسرے میں خون اتر آیا ہے. اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ زحمت آپ کو نہ دیتا, لیکن میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے. اگر آپ اپنے دست مبارک سے اس خون کو ہٹا دیں تو ایک بار غلام آقا کی زیارت کر لے گا. حسین نے آنکھ سے خون کو ہٹایا, عباس نے آنکھ کو کھولا, حسین کے چہرے کی زیارت کی, ایک وصیت کی, آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. حسین علم لے کر واپس آئے. خیمے میں کوہرام مچا. بعض روایات میں اشارہ ہے حسین نے کچھ کہا نہیں. عباس کے خیمے میں گئے. وہ جو مرکزی مرکز ہوتا ہے اس کو ایک بار اکھاڑ کر خیمے کو ختم کر دیا. گویا اعلان کیا اس خیمے کا وارث واپس نہ آئے گا. واہ عباسا, واہ جعفرا, واہ علیہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لعمر. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اطباء عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. اس زندگی میں ان کے قبور کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. خدایا تجھے باب الحوائج ابو الفضل العباس کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے اس شیر کی عظمت کا واسطہ جو دریا میں کھڑا تھا لیکن پیاسا تھا، اس کے باب الحوائج ہونے کا واسطہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اند ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم نور جہاں ابن توکل حسین، زوار حسین ابن مصطفیٰ علی و کنیز فاطمہ بنت خورشید احمد کی روح کو اسحال فرما دیں، اور مرحومہ نرگس بانو بنت تنویر حسن و حسن بانو بنت تنویر حسن کی روح کو اسحال کر دیں.